الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا سلط عليهم العدو ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو ولا حكم قوم بغير حق إلا كثر فيه الدم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار العمل اور دار الامتحان بنایا ہے، یعنی عمل کرنے کی جگہ اور امتحان کا گھر۔ انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں طریقے کے اعمال کر سکتا ہے۔ اصلاً جیسا بھی انسان عمل کرے گا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے بدلے کا وقت مقرر کیا ہے اس کو قیامت کہتے ہیں۔ یعنی اصلاً انسان جو بھی دنیا میں عمل کرے گا اس کا حقیقتاً اور واقعتاً جو بدلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بدلے کے دن دے گا، یعنی قیامت کے دن۔ دنیا کے اندر ہمارے اعمال کا بدلہ عموماً نہیں دیا جاتا، کیونکہ اللہ نے دنیا کو بدلے کی جگہ بنایا بھی نہیں ہے، مگر ہمارے بعض اعمال یا بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی قوم یا کوئی شخص ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو ان گناہوں کی نحوست دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ان گناہوں کا وبال انسان کو دنیا کے اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے مرنے سے پہلے۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس میں اسی طریقے کے 5 گناہ بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو متوجہ کیا ہے کہ جب یہ 5 گناہ کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو ان 5 گناہوں کا جو برا اثر ہے وہ بھی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مرتب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جن 5 گناہوں کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں ہم سب کو متوجہ کیا ہے وہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اسی لیے ہم مختلف طریقوں کے مسائل اور پریشانیوں کے شکار بھی ہیں۔ سب سے پہلا گناہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القی فی قلوبہم الرعب۔ آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر بھی غلول خیانت عام ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، تو اس قوم کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ یہ پہلا گناہ ہے، ما ظہر الغلول فی قوم، جس قوم کے اندر بھی غلول خیانت ظاہر ہو جائے،
غلول کے اصل معنی ہے غنیمت میں خیانت کرنا، لیکن اس کے عمومی معنی خیانت یعنی امانت کی ضد جو خیانت ہے، آج کل کی زبان میں جس کو ہم کرپشن کہہ سکتے ہیں۔ تو جس قوم کے اندر خیانت یعنی کرپشن پھیل جائے، امانت داری ختم ہو جائے، تو اس قوم کے اندر، دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی قوم کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رعب ڈال دیتا ہے، القی فی قلوبہم الرعب۔ چنانچہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر تقریروں میں فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت، کہ جس کو امانت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے، یعنی ایمان اور امانت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہے تو وہ امانت دار بھی ہوگا، اگر کسی ایمان والے کے اندر امانت داری کے خلاف خیانت ہے تو وہ مکمل ایمان سے متصف نہیں ہے، خیانت ایمان والے کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اور امانت کا مطلب یہی ہے کہ جو ذمہ داری انسان کے حوالے ہے اس ذمہ داری کو پورا انجام دینا، یہ امانت ہے۔ تو پہلا گناہ، اگر امانت ختم ہو جائے کسی قوم سے اور خیانت ظاہر ہو جائے اور عام ہو جائے تو اس کا بدلہ دنیا میں یہ ملتا ہے کہ خائنین میں فی قلوبہم رعب، ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب، دشمنوں کا خوف بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ایک ڈرے سہمے سے رہتے ہیں، وہ اپنی زبان ظلم کے خلاف بھی نہیں کھول سکتے، چونکہ ہمارے اندر ہم اپنی حالت دیکھیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں خیانت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب بیٹھ جائے گا۔ ہم کتنے مرعوب ہیں اپنے دشمنوں سے، کتنا رعب ہے، کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ لازمی نتیجہ ہے کرپشن اور خیانت کا۔ اگر آدمی امانت دار ہے اور اس کے اندر کرپشن نہیں ہے تو اس کو کسی کا خوف و خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلا گناہ یہ ہے، جس قوم کے اندر بھی خیانت عام ہو جائے گی اس قوم کے دلوں کے اندر دوسروں کا خوف اور رعب ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا گناہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، تو اس قوم کے اندر موت بکثرت ہونے لگتی ہے۔ موت کا بکثرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امراض، ایسی بیماریاں اس قوم میں پھیل جاتی ہیں کہ پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوتا۔ دوسری حدیث میں ہے جس قوم کے اندر اعلانیہ فحاشی، جو قوم اعلانیہ طور پر فحاشی کرنے لگتی ہے تو اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں کو ڈال دیتا ہے کہ لم تکن فی اسلافہم، کہ جو ان کے اسلاف، ان کے بزرگوں کے اندر وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ امراض، وہ عوارض نہیں تھے۔ ہمارے معاشرے میں زنا کی بھی بکثرت ہے، زنا کثرت سے ہے، اور زنا کی کثرت کی وجہ اس کے اسباب کا بہت زیادہ ہونا ہے۔ یعنی زنا اس لیے پھیلا ہوا ہے کہ اسباب زنا بہت زیادہ ہے۔ ہم سب لوگ زنا کو تو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن اس زنا تک پہنچانے والے اسباب ان کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ
سب سے پہلا سبب ہے بے پردگی. عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں. بے پردگی کسی سے پردہ نہیں ہے. جن لوگوں سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے ان سے پردہ نہیں کرتی. جب بے پردگی ہوگی تو پھر دوسری طرف بھی ظاہر سی بات ہے مرد ہے, دونوں طرف سے خواہشات ہیں, دونوں طرف شیطان لگا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے بے پردگی, زنا کے عام ہونے کا. ہیجان انگیز شہوت کو ابھارنے والے گانے, یہ بھی ایک سبب ہے زنا تک پہنچانے کا. جدید آلات اور وسائل, انٹرنیٹ, یوٹیوب, آج کل کی گندی فلمیں, یہ سب زنا تک پہنچانے کے اسباب ہیں. اتنے زیادہ زنا کے اسباب عام ہو گئے ہیں, یہاں تک کہ تعلیم گاہوں کے اندر بھی جوان لڑکا اور جوان لڑکی جب ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھیں گے اس کا نقصان تو ہوگا ضرور. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ گویا مخالف ہیں تعلیم کے. میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن ایسی تعلیم نہیں جو ہمارا ایمان بھی لے ڈوبے, جو ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی حیا اور ان کی عفت اور عصمت کو تار تار کر دے. تعلیم انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے ہوتی ہے, بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کوئی پڑھاتا اپنی اولاد کو کہ ان کی زندگی بگڑ جائے. یہ ایمان جیسی نعمت ہی ہے, ہاتھ سے اسی سے ہاتھ دھو بیٹے. تو جب اس قدر اسباب ہیں, گانے, فلمیں, عجیب عجیب سیریل, ہر کسی کے پاس موبائل اور اس کا غلط استعمال, اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا غلط استعمال, جہاں نظر دوڑاؤ بے پردگی کے مناظر, فحش مناظر, یہ سبب بنتا ہے زنا تک پہنچانے کا. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے, حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ پھر ایسے ایسے امراض ہوں گے, ایسے ایسے مرض آئیں گے کہ ان کے پرکھوں نے بھی ان کا نام تک نہیں سنا ہوگا. وہاں ان کے اسلاف میں, ان کے بزرگوں میں وہ مرض نہیں تھے. بڑی عمر کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی جوانی میں یا اپنے بچپن میں جو آج کل مرض چل رہے ہیں نئے نئے نام کے, ہر سال کوئی نیا نیا مرض, عجیب ایسا مرض کہ جس سے انسان کے بچنے کی امید نہیں ہوتی. ہر دن ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے, دوائیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, ہاسپٹلز اتنے ہو گئے ہیں, لیکن اس کے حساب سے مرض اس سے بھی زیادہ ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مرض ہے, اس کی دوا ہونی چاہیے, لیکن اس کی جو اصل وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں شاید اس طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا. اس کی اصل وجہ یہ ہے بے حیائی کا فروغ, زنا اور اسباب زنا کا عام ہو جانا. یہ ہے مہلک امراض کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی وجہ. اس لیے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُ الرِّزْقُ. کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بند کر دیتا ہے, کاٹ دیتا ہے, ان کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے. ناپ تول میں کمی ایک تو یہی ہے, جتنا ناپنا چاہیے اتنا نہیں ناپتا ہے آدمی, ڈنڈی مارنا جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, یا سامان کے اندر ملاوٹ کر دینا, خالص سامان نہ دینا اس میں ملاوٹ کر دینا, یہ بھی کمی ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو ذمہ داری جس کو دی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا, یہ بھی نقص مکیال و میزان میں داخل ہے. یعنی حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ مکیال و میزان میں کمی, یعنی ناپ تول میں کمی میں داخل ہے. یعنی ایک آدمی
کو مثلاً مزدور رکھا گیا اور مزدوری اس کو دن میں 8 گھنٹے کرنی ہے اور محنت سے کرنی ہے. اب وہ بجائے 8 گھنٹے کے 6 گھنٹے مزدوری کرتا ہے, 2 گھنٹے نہیں کرتا. یہ کرتا تو 8 ہی گھنٹے ہے, لیکن بیچ میں سستی کے ساتھ کرتا ہے کام. یہ بھی جو ہے ناپ تول میں کمی کے اندر داخل ہے. ٹال ٹال کے کام کرنا, صحیح طریقے سے کام نہ کرنا, یہ سب اسی کے اندر داخل ہے. اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی سے آپ مزدور سے پورا کام لیں اور اس کام کی جتنی تنخواہ ہو سکتی ہے, جتنی اجرت ہو سکتی ہے, اس کو اتنی اجرت نہ دینا یا ٹال مٹول کر کے دینا, یہ بھی ناپ تول کے کمی کے اندر داخل ہے. غرض یہ ہے کہ جو کام جس طریقے سے انسان کی ذمہ داری ہے کرنا, اگر وہ اس کو اس طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے, اس میں گھٹاتا ہے, اپنی طرف سے کوتاہی کرتا ہے, یا ملازم اپنے اوقات کی پابندی نہیں کرتا ہے, اپنی مفوضہ ذمہ داری کی بلا عذر اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے, یہ بھی نقص مکیال و میزان میں داخل ہے, یعنی ناپ تول میں کمی میں داخل ہے, جس کا لازماً نتیجہ ہے قطع عنہ الرزق, ان کی روزی بند کر دی جاتی ہے. روزی کا بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہوگا کہ اس کا کاروبار ہی ختم ہو جائے گا. ایک تو یہی ہے, ظاہر تو یہی ہے, کاروبار ہی ختم ہو جائے گا. کتنی بے روزگاری ہے آج. دباؤ تو ہم دوسروں پر ڈالتے ہیں کہ بے روزگاری ہے, روزگار دو, لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اس کا اصل سبب کیا ہے. بے روزگاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے ناپ تول میں کمی کرنا, یا جو کام جیسے کرنا چاہیے جتنی محنت سے اس کو ایسا نہ کرنا. یہ بھی بے روزگاری کی اصل وجہ تو یہی ہے, حدیث میں یہی آتا ہے. ایک رزق کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب رزق موجود ہیں, آپ کے پاس نعمتیں ہیں, لیکن اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا, سامنے سب چیزیں موجود ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کر سکتا آدمی. یہ بھی قطع عنہ الرزق میں داخل ہے کہ ان کی روزی بند ہو جائے گی. اور یہ بھی قطع رزق میں داخل ہے کہ آمدنی تو بہت ہے لیکن خرچے اس سے زیادہ ہیں, برکت ختم کر دی جاتی ہے رزق. یعنی جو کام ہمارا کم قیمت خرچ کر کے ہو سکتا ہے, اس کو زیادہ قیمت خرچ کر کے بھی نہیں ہوتا ہے. یا مثلا کمائے تو کسی نے دن میں 10,000 روپے, اب گھر گیا, جا کر کے دیکھا کہ کوئی ایسی بڑی بیماری ہے کہ جس کے اندر خرچہ اس سے بھی زیادہ ڈبل کا ہے. یہ بھی سب قطع رزق میں داخل ہے, بے روزگاری میں داخل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا, اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام نہ دینا. اس لیے اس سے کاروبار بند ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو کاروبار بند ہو جائے, جاتے ہیں لوگ تعویذ والوں کے پاس سے, شاید کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے ہمارا, چنانچہ علاج کرو اور یہ کرو. کس کے پاس وقت ہے کاروبار باندھنے کا؟ کون کاروبار باندھتا ہے؟ کون کاروبار پہ جادو ٹونے کروا رہا ہے آج کل؟ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی مفوضہ ذمہ داری پوری ذمہ داری سے ادا نہیں کرتے. آج کل بھی جو لوگ چاہے وہ کسی بھی میدان سے متعلق ہو, اگر اپنی ذمہ داری اپنا کام محنت سے بھرپور انداز میں وعدے کے مطابق کرتے ہوں تو ان کے پاس آج بھی ٹائم نہیں ہے, ان کا کاروبار آج بھی بہت اچھے انداز میں چلتا ہے. ہاں, اگر کوئی آدمی سستی کرتا ہے یا غلط طریقے سے کام کو کرتا ہے, جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتا, تو اس کے پاس کام کی کمی ہے, وہ بے روزگار ہے. تو بہرحال حدیث پاک میں جو کہا گیا ہے کہ جو شخص, جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرے گی اس کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا. حدیث پاک میں 5 گناہ تھے, 3 کا بیان ہو چکا ہے کہ ان کا پہلا گناہ یہ تھا جو قوم خیانت کرے گی وہ خوف کا شکار ہو جائے گی, دشمن کا رعب اس کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا گناہ کا نتیجہ یہ بتایا گیا ہے جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں اور ان بیماریوں کی وجہ سے موت زیادہ ہو جائے گی. اس کا بھی ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں. اور تیسرا گناہ یہ ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اس کا وہ معاشی اعتبار سے پریشان ہو جائے گی. اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں